جی معین ریاض قریشی صاحب پلیز. سر 2 منٹ چاہیے تھے آپ کے. جی معین بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سر میں اس ہاؤس کی توجہ چاہوں گا on a very pressing and very urgent matter. Sir, ex-Prime Minister of this great country, Imran Ahmad Khan Niazi Saab, who brought the fan and fame and name to this country, اور اس کی وجہ سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں اجاگر ہوا. اس نے پاکستان کو کرکٹ کا ورلڈ کپ لا کر دیا. سر آئی ایم ٹاکنگ ٹو سر آئی ایم ایڈریسنگ دا اسپیکر. جی نو کراس ٹاک. ویری اسٹرکٹلی سر. نو کراس ٹاکنگ. سر دا تھنگ از دیٹ کہ پوری عوام نے پوری قوم نے اس کے اوپر اعتماد کیا اور اس کو اپنی جمع پونجی دی، جس سے اس نے پاکستان کا سب سے پہلا کینسر ہاسپٹل بنایا. اور وہ کینسر ہاسپٹل کہ جس کا ٹریٹمنٹ آپ چاہے امریکہ چلے جائیں وہیں کا وہیں ٹریٹمنٹ ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں the kind of a ٹریٹمنٹ جو یہاں پر آفر ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے. عمران احمد خان نیازی آج وہ شخص جس نے اس ملک اور قوم کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، آج وہ شخص جس نے امت مسلمہ کو ایک پہچان دی سچے مسلمان ہونے کی، آج وہ شخص جس کے کینسر ہاسپٹل سے ہزاروں لاکھوں کیا کروڑوں لوگ اس سے صحتیاب ہو رہے ہیں، آج وہ عمران احمد خان نیازی جس نے 10 لاکھ روپے ہر ہیلتھ کارڈ کے تھرو عام پبلک کو دیے، آج ہی از بینگ ڈینائڈ بائی دا میڈیکل فیسلٹیز. As per the jail book, as per the constitution, every prisoner has the right for a proper medical treatment. اور وہ مانگ کیا رہے ہیں ہم سے؟ ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ ہم گورنمنٹ سے صرف یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ عمران احمد خان نیازی کا علاج اس کے تجویز اس کے نامینیٹڈ ڈاکٹر سے کروائیں ان دا پریزنس آف دا فیملی. مجھے آپ بتائیں یہ کون سی اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے، یا خدا نہ خواستہ کون سا آسمان گر جائے گا کہ جب ان کے ٹریٹمنٹ شفا انٹرنیشنل جہاں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ڈاکٹرز موجود ہوں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی فیملی میں سے ایک موجود ہو. اپنے آپ کو ہم اس شوز میں رکھ کے دیکھیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور جب تک وہ اپنی تسلی کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا وہ بیچارہ ایک اگنی سے گزرتا رہتا ہے. ہم بغیر وجہ کے یہ اس گورنمنٹ نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ نان ایشو کو ہم نے ایشو بنانا ہی بنانا ہے. ہم ایک بغیر وجہ کے ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں اور کنفیوژن اور کیوس کے اندر ہم لوگ اس پورے کے پورے سسٹم کو لپیٹ رہے ہیں. جہاں پر بات ہوگی کنفیوژن کی، آج تک کنفیوژن ہے. آج تک پنجاب گورنمنٹ نہیں کلیریفائی کر سکی، یا کم از کم اس ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے ممبرز کو تو کلیریفائی کریں کہ یہ جو جہاز کی کہانی چل رہی ہے وہ کہانی اصل میں ہے کیا.